الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ once again. آج تھوڑا سا پیٹرن میں نے چینج کیا ہے. سورہ قدر کی آیات کچھ تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے میں نے جو ہے رکھی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ why I have done that because we are going through the last 10 nights of Ramadan, perhaps the last 10 days of Ramadan. تو اس میں یہ ہے کہ کم از کم آج 21ویں کی رات ہے تو کچھ نہ کچھ ہم لوگ ایسی باتیں سنیں کہیں کہ ہمارا اس سے فائدہ ہو. اور while I was reading about the virtues of these days تو سبحان اللہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ rather than کہ جو قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں جو بھی پارے سے گزر رہے ہیں تو فی الحال جو ہے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے سورہ قدر کے اوپر بات کی جائے تاکہ اس میں ہم کچھ نہ کچھ جو ہے نا اپنے بینیفٹ کے لیے کچھ نہ کچھ ہم لے کے جائیں اپنے ساتھ. سورہ قدر الحمدللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے تلاوت کرتے ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اب دیکھیں الحمدللہ ہمیں حفظ تو ہے اور لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے مصحف اپنے سامنے کھول کے رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ نا اپنی بانڈنگ سٹرونگ کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حصہ جو آپ کو قرآن مجید کا آتا بھی ہے نا کم از کم وہ حصہ بھی آپ کھول کے نا دیکھ کے پڑھیں تاکہ آپ کا جو کنیکشن ہے نا قرآن مجید کے ساتھ سٹرونگ ہو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری نازل کردہ کتاب ہے. اس میں ایک ایک لفظ جو ہم پڑھتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم نے یہ فیکٹ اسٹیبلش کر لیا ہے کہ قرآن مجید کی ہر بات جو ہے ہر صورت آیت سے لے کے ایک لفظ پہ بھی اگر ہم نیچے آتے جائیں ڈراپ کریں تو ہر جو ہے لفظ امپورٹنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف لیلۃ القدر کی بات نہیں کی, اللہ تعالیٰ ہیز ریویلڈ اے پرٹیکولر چیپٹر ود دا نیم آف القدر, سورۃ القدر. تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی امپورٹنس جو ہے نا کتنا یعنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس کو سمجھنا, اس کو جو ہے پڑھنا. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اس پوری سورہ کی آپ یونیکنیس یہ ہے کہ پوری سورہ ایک ہی ٹاپک کے اوپر بات کرتی ہے, لیلۃ القدر کے اوپر. تو ہیونگ دیٹ پرسیپشن ان یور مائنڈ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. مجھ سے میری پرابلم یہ ہے کہ مجھ سے نہ رہا نہیں جاتا کچھ نہ کچھ آئی ہیو ٹو ایڈ سم سارٹ آف عربک ٹیسٹ ان اٹ. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو تھوڑا بہت عربک سے واسطہ پڑے گا نا تو آپ کا عربک پڑھنے کا اور سمجھنے کا انداز بدل جائے گا, اور اس کو میں ابھی پروف کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. وہ کیسے جنرلی آسان کروں گا, اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا آسانی کرے کہ میں آپ تک وہ بات پہنچا سکوں. عربک لینگویج میں دو قسم کے سینٹنس ہوتے ہیں. دیر از ون سینٹنس وچ اسٹارٹس ود اے ورب. جو فیل سے اسٹارٹ ہوتا ہے سینٹنس تو اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جملہ فعلیہ کہتے ہیں کہ یعنی جو ہے ورب سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. اور ایک سینٹنس ہوتا ہے جو ناؤن سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور دا لنگوسٹکس جو اسکالرز ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جنرلی جو ورب سے اسٹارٹ ہوتا ہے سینٹنس اس سے زیادہ جو ناؤن سے اسٹارٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ زور ہوتا ہے. ابھی تک بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو کہ جو ناؤن سے سینٹنس سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے نا اس میں زیادہ زور ہوتا ہے. اچھا
اللہ تعالیٰ کی جو بھی باتیں ہیں، چاہے وہ یعنی ورب سے شروع ہو رہی ہیں یا جو بھی ناؤن سے شروع ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات بہت زوردار ہے، اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ، کسی قسم کا شک نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اب دیکھیں، اگر ہم نے یہ فیکٹ اسٹیبلش کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات، جو بھی بات اللہ تعالیٰ کریں، اللہ تعالیٰ کی بات یعنی سبحان اللہ، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی بات کے کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ اصل میں سینٹنس اگر یہ بھی ہوتا نا کہ انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو دیٹ واز سفیشینٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ، اور انزلنا یہ ورب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ورب سے سٹارٹ نہیں کیا اس کو۔ اگر آپ یہ کہیں، اس کو پہلے میں ترجمہ کر لیتا ہوں، ٹرانسلیٹ، کہ ہم نے یقیناً اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، دیٹ از اے رف ٹرانسلیشن۔ اب انزلناہ کے سامنے اگر آپ نحنو لگا دینا کہ نحنو ہم نے انزلناہ، انزلناہ اٹسیلف مطلب ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے نازل کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے سامنے نحنو بھی یوز کر لیتے تو نحنو کا مطلب ہے ہم، ٹھیک ہے، اس رائل پلورل، جیسے ایک بادشاہ بھی کہتا نا کہ ہم نے یہ کیا ہے کام، تو نحنو پلس انزلنا، ہم نے پلس ہم نے نازل کیا، دو دفعہ ہم آ رہا ہے، تو جب دو دفعہ تکرار ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً ہم نے نازل کیا ہے۔ بات میں زور آ گیا ہے؟ پہلا ہم نے زور اسٹیبلش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بات کیا تو آلریڈی بڑی زوردار بات ہے، ہم نے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لی اور ہم نے اطاعت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نحنو بھی یوز کر لیتے تو اور زور پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی وینٹ فردر اہیڈ، اور اللہ تعالیٰ نے نحنو کی بجائے انا یوز کیا ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، تو انا پلس نحنو بنتا ہے انا، یقیناً ہم نے، تو انا انزلناہ، یقیناً ہم ہی نے نازل کیا۔ فرق آ رہا ہے آپ کو؟ سینٹنس میں کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ کس طرز پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں؟ ہم ہی نے نازل کیا ہے اس کو۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور قرآن کیا ہے مجھے بتائیں آپ؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تم جو مرضی سوچتے رہو کہ تمہارے پاس بینک بیلنسز ہیں، تمہارے پاس گھر ہے، سب کچھ ہے، تمہارے پاس گاڑیاں ہیں، لیکن یہ بات سن لو کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، کلام، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، دس از Allah's اسپیچ۔ ہم یہی سمجھ جائیں نا، اور ہم یہ سمجھتے ہوئے قرآن مجید تو اگر پڑھنا شروع کر دیں، خدا کی قسم ہماری زندگیاں چینج ہو جائیں۔ تو اب having said that کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زوردار بات کی ہے، قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، کتنی عظیم الشان بات ہے۔ جس رات میں اس کو نازل کیا ہوگا تو کیا وہ معمولی رات ہوگی؟ اللہ اکبر! ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں۔ اور آگے the way Allah carries on with this statement، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اٹ از ایز ایف کہ سمجھانے کے لیے میں بات کروں گا، فار ایگزامپل میں نے کوئی یونیک چیز دیکھ لی ہے جو کہ آپ نے نہیں دیکھی ہوئی۔ لیٹس سے کوئی میں نے کانسیپٹ کار دیکھی ہے، کوئی نیو جو ہے انوینٹ کی گئی ہے، اور میں آپ کو جو ہے 10 منٹ سے میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یار اس کا ڈیزائن یہ ہے، اس کے دروازے یہ ہیں، اس کا ڈیزائن وغیرہ یہ وہ۔ اچھا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تھوڑی بہت تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آپ فل کمپریہینڈ نہیں کر پاتے، تو میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈسکشن آئی سے کہ یار تمہیں کیا پتا یار میں نے کیا دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہیں پہلا سینٹنس سمجھ میں آیا نہ ہو، لیکن تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا جانو؟
تو اس سے یہ بھی ایک بات ثابت ہوتی ہے، ہم لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہوں نا، ہمارا آفیشیل کام ہے، ہمارا گھریلو کوئی کام ہے، کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، اپنے کالجز یونیورسٹیز کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کام کو چھوڑو، دیٹ از سیکنڈری، اس پہ دھیان دو. تم جو بھی کام کر رہے ہو نا وہ بات کی باتیں ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر خود ہی جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو پورا سمجھ ہی نہیں سکتے. انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ واٹ از لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات تو وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہم چونکہ انسان ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لمیٹڈ ایک تھنکنگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے، تو ہم امیڈیٹلی نا ہم کرتے کیا ہیں کہ 1000 منتھس کو نا ہم لوگ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 12 منتھس. 1000 ڈیوائڈیڈ بائی 12، اچھا اٹ میکس اراؤنڈ 84 to 85 ایئرز. اچھا دیکھو یار، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی، کوئی اچھا کام کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 84 یا 85 سال کی عبادت ہم نے حق ادا کر دی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اب اگلی جو ہے کوئی فجر کی نماز آئے یا عشاء کی نماز آئے، یار میں نے تو نماز تو پڑھ لی ہے، میں نے اگلے پورے تقریباً 100 سالوں کا نا کوٹا میں نے پورا کر دیا، آئی ایم آل رائٹ ناؤ. نہیں، اسکالرس کہتے ہیں کہ عموماً جو امت مسلمہ ابھی ہے، وی ہیو این ایوریج ایج آف 60-70s کہہ لیں، اس کے آس پاس ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ لیٹ سے اگر کسی بندے کی 80 سال کی عمر ہے اور وہ اس رات کو عبادت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لائف ٹائم عبادت میں گزاری ہے. اٹس اے لائف ٹائم عبادہ، اٹس اے لائف ٹائم ورشپ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نریشن میں آتا ہے، صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے، جو مسلمان پہلے آئے تھے، ان کی تو عمر بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، اب ڈیفینیٹلی اگر عمر زیادہ ہے تو ان کو یعنی نیک اعمال کرنے کا موقع بھی ملتا ہوگا. تو ہماری اگر عمر 60-70 سال 80 سال کی عمر ہے، تو ہم نے اس عمر میں ہم نے سونا بھی ہے، گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، اور تھوڑا سا ٹائم ہمیں پھر عبادت کا ملے گا. تو ہاؤ کین وی کمپیٹ ود دوز پیپل؟ ہم تو بڑے پیچھے رہ جائیں گے. اب دیکھیں صحابہ اکرام کیسے سوچا کرتے تھے، تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی بوجھ ہے ہمارے لیے. اور صحابہ اکرام یہاں پہ فکر مند ہیں کہ ہم نے تو آگے جانا ہے، ہم نے تو سابقون اولون میں سے بننا ہے. ہم لوگ اس لو لیول پہ ہم نے اپنے آپ کو رکھنا نہیں ہے. جیسے یعنی میں تو اپنے آپ کو نالائق اسٹوڈنٹ کہتا ہوں، سوچا یہی کرتے تھے کہ نہیں یار بس پاسنگ مارکس مل جائے نا تو بس بیڑا پار ہے. صحابہ اکرام ایسے نہیں سوچا کرتے تھے. they used to think how to get to the top. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتایا کہ ہمارے بینیفٹ کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر گفٹ کر دی ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، ایک بنی اسرائیل میں مسلم تھا، ایک شخص تھا، وہ 80 سال صبح جہاد کیا کرتا تھا اور رات کو قیام اللیل کیا کرتا تھا. کیا اس کا درجہ ہوگا؟ اب آپ سبحان اللہ یہ امیجن کریں کہ ہاؤ مرسیفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ از، کہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی تھی اور پھر وہ جس درجے میں پہنچے تو وہ تو پہنچ ہی گئے. لیکن ہم لوگ سبحان اللہ، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم نالائق ہیں، ہم لوگ اتنی محنت کر نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پلیٹر میں دے دی کہ تم اس رات کو اچیو کر لو، پالو، تمہیں لائف ٹائم عبادت کو تمہیں ثواب میں عطا کر دوں گا. تو کیا یہ ہماری بد نصیبی نہیں ہوگی ہم اس رات کو ضائع کر دیں؟ سو کے سوشل میڈیا پہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومے پھرے، ہم نے تو ضائع کر دیا. تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اچھا بیفور آئی کیری آن، ایک اور چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا. سورہ دخان میں وچ از سورہ نمبر 44، وہاں پہ الفاظ آئے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے یقیناً اس کو نازل کیا ہے مبارک رات میں. تو
تو many of our people they think کہ یہ 15 شعبان کی بات ہو رہی ہے، تو جس کو اسکالرز نے بالکل نگیٹ کیا ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں. اس کا پروف یہ ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. تو دونوں جگہوں پہ قرآن کی ہی بات ہو رہی ہے اور رمضان کی بات ہو رہی ہے. اور قدر کے نا مختلف معنی ہیں. ایک مطلب یہ ہے اٹس اے نائٹ آف پاور، ایک اور مطلب ہے اٹس اے نائٹ آف ڈگری. جیسے سورہ دخان میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نا سارے معاملات، سارے جو امور ہیں نا، آرڈرز، وہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ لی ہوتی ہے نا بندے کی، جو بھی اچھے اچھے کام ہیں، the thing which is already been decreed، تو وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دے دیتے ہیں کہ وہ اب اس حکم کو امپلیمنٹ کریں. جو بھی نیک کام ہے، جو بھی خیر کے کام ہیں. تو فرشتے آگے جو آیت میں آپ کے سامنے جو ہے پڑھوں گا، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکہ، اور یہاں پہ جو ورب آیا ہے، ہمارے مسلمانوں میں ایک ایسا بھی گروپ ہے وہ سمجھتا یہ ہے، سوچتے ہی ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، اٹ واز اونلی اویلیبل ایٹ دا ٹائم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو لیلۃ القدر کا بھی معاملہ ختم ہو گیا. اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، تنزل الملائکہ، تنزل یہ پریزنٹ ٹینس ہے کہ فرشتے اترتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے the sentence itself is telling us کہ یہ ابھی بھی سلسلہ رکا نہیں ہے. لیلۃ القدر آج بھی ہمارے لیے اس سے استفادہ کرنا پاسبل ہے. تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور قدر کا ایک اور مطلب ہے، سورہ فجر سے آپ کو میں ریلیٹ کر کے بتاؤں گا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا رزق تنگ کر دیتے ہیں نا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. تو قدر کا مطلب ہوتا ہے کہ تنگ کر دینا، تنگی آ جانا. کس چیز میں تنگی آ جاتی ہے؟ نریشنز بتاتی ہیں کہ اس دن اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، اس زمین پر اترتے ہیں کہ کوئی جگہ باقی نہیں بچتی. اینڈ the narrations say کہ there are more angels on this earth than the grains of sand. جتنے جو مٹی کے جو ذرات ہوتے ہیں نا اس دنیا میں، اس سے زیادہ اس دن فرشتے ہوتے ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو تم ستارے دیکھتے ہو نا، there are more angels on this earth than the stars in the galaxy. سبحان اللہ. It's so tight، وہ یعنی کنسٹرینٹ ہو جاتا ہے کہ فرشتے ہی فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے، اب ہوتا کیا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کام دیے ہوئے ہیں. کچھ فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں بیزی ہیں، کچھ فرشتے کچھ اور کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ تعالیٰ ان کو پرمیشن دیتے ہیں کہ وہ کام چھوڑو، آج تمہارے لیے ٹاسک دوسرا ٹاسک ہے، زمین پہ جو ہے تم اترو. فار واٹ؟ کیونکہ فرشتوں کو بہت پسند ہے. ویسے بھی فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں اہل زمین والوں کو، ان پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہاں پہ قیام کیا جا رہا ہے، کہاں پہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں. تو فرشتے ایسے گھروں میں، ایسی مساجد میں، ایسی مجلسوں میں جو ہے نازل ہوتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، جنت میں تو فرشتے جو اہل جنت ہوں گے نا، تو وہاں پہ فرشتے ان کو جو ہے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم پر سلامتی ہو جو تم صبر کیا کرتے تھے اس دنیا میں. تو اس پرٹیکولر رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور جو مسلمان بیزی ہوتا ہے نا نماز میں، قیام میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، دعاؤں میں، فرشتے ان کو سلام پیش کرتے ہیں، سلام علیکم، سلام. If that is not enough، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح،
اللہ تعالیٰ نے روح جبریل علیہ السلام کا نام ہے. اگر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو نہ بھی مینشن کرتے نا تو جبریل علیہ السلام کیا فرشتوں میں سے نہیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے سپریٹ جبریل علیہ السلام کا مینشن کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ فرشتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں. عند سدرۃ المنتہا، اور یہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ عند سدرۃ المنتہا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس. اور یہ وہ فرشتے ہیں جو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کے آئے، نازل ہوئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو جبریل علیہ السلام کا بھی ٹاسک ختم ہو گیا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں. لیکن فار اسپیشل ریزن، اٹس لائک اے قرآن اینیورسری، اس رات کو قرآن مجید نازل کیا گیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جبریل علیہ السلام کو، تم بھی اترو. جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اینڈ ہی ڈسینڈز ود ہز ہول ٹیم، باقی فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. اور اس کو آپ ایسے سمجھیں، سبحان اللہ، جبریل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں نا ہر رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا کرتے تھے اور ان کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے، دورہ کیا کرتے تھے. اور ایک بار جبریل علیہ السلام جو ہیں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ یا محمد، حضرت خدیجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدیجہ کو سلام پہنچا دو کہ اس کا رب اس کو سلام کہہ رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں وَأَقْرِئْهَا مِنِّي سلام، اور میری طرف سے بھی اس کو سلام پہنچا دو. تو اس رات کو اب سوچے تو صحیح کہ جبریل علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی بندہ اپنا کنیکشن سٹرونگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، قیام اللیل میں کھڑا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو جبریل علیہ السلام اس ویری مچ پاسبل کہ ہو سکتا ہے کہ اس رات جبریل علیہ السلام آپ کے پاس بھی آئیں. ڈونٹ ڈسکاؤنٹ دس فیکٹر، اس کو اتنا لائٹ مت لیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. امر کیا ہے؟ کہ خیر ہی خیر، اس رات خیر ہی خیر. اب دیکھیں اتنے فرشتے ہیں کہ اسکالرز نے اس سے پھر یہ جو ہے اخذ کیا ہے کہ شر باقی رہتا ہی نہیں ہے اس دنیا میں، سلامتی ہی سلامتی ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور یہاں پہ یہ جو آخری سینٹنس بھی ہے نا، سلام ہی، اصل میں سینٹنس تھا ہی سلام. جو سینٹنس نارمل سینٹنس ہونا چاہیے ہی سلام، کہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا کنسٹرکشن کو ریورس کر دیا ہے، ری ارینج کیا ہے. سلام ہی، تو اس میں زور زیادہ آ جاتا ہے کہ اس رات میں آپ سمجھ لیں کہ یعنی سراپا سلامتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اللہ تعالیٰ کا نام ہے السلام، اور جنت کے ناموں سے بھی ایک نام ہے دار السلام. اور جو اسلام ہے نا، اسلام، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہے، سلام، اسلام. تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہاں پہ سلامتی ہی سلامتی ہے کہاں تک؟ مطلع الفجر، جب تک سورج نکل نہیں جایا کرتا. اور تھوڑا سا بھی ہم اس پہ بھی ڈسکشن کر لیتے ہیں، وقت تھوڑا سا ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے، کہ اس میں کون سی رات ہے. اس میں جو اسکالرز ہیں ان میں دیر از ڈفرینس آف اوپینین. کچھ علماء کہتے ہیں کہ آخری جو 10 راتیں ہوتی ہیں نا، 21 سے لے کے 38 تک، تو ان راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ آخری 5 راتیں ہو سکتی ہیں جو آڈ نائٹس ہیں، طاق راتیں ہیں. فار ایگزامپل 21، 23، 5، 27، 29 وغیرہ.
اور کئی اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ 25th 27 29 ہے، کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف 27 ہے، لیکن جو زیادہ اوتھینٹک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے کہ آخری 10 راتوں میں بندہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ ایک نریشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نریشن یہ ہے کہ حدیث ہے کہ ان عبادہ ابن الصامت، یہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں، نریٹ کرتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، لیخبرنا بلیلۃ القدر، کہ ہمیں بتائیں کہ لیلۃ القدر جو ہے نا فلاں رات میں ہے، ہمیں بتانے لگے کہ اچھا فلاں رات میں لیلۃ القدر ہے۔ لیکن ہوا کیا، فَتَلَاحَيْ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو انہوں نے دیکھا کہ دو مسلمان نہ لڑ رہے ہیں آپس میں، تو پھر فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تو تھا تمہیں بتانے کے لیے لیلۃ القدر کے بارے میں، لیکن پھر کیا ہوا، فتلاحی فلان و فلان، کہ جب میں نے دیکھا نا کہ دو یعنی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہوا کیا، فرفعت، رفعت کا مطلب کہ مجھ سے یہ جو نالج ہے نا، یہ جو انفارمیشن ہے، یہ مجھ سے محو کر دی گئی ہے، یعنی یہ نالج ڈیلیٹ کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسے اسکالرز نے یہ بھی جو ہے اس سے سبق یہ نکالا ہے کہ یہ جو جھگڑا ہوتا ہے نا، اس سے انسان بہت نفع والی چیز سے محروم رہ جاتا ہے۔ لیکن آگے بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور there is possibility کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہو، اس میں بھلائی ہی ہو۔ اچھا بھلائی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر تو ہمیں بتا دیا جاتا کہ فلاں رات میں لیلۃ القدر ہے، تم نے عبادت کرنی ہے، اور اگر اس رات کو بھی ہم مسلمان عبادت نہ کرتے نا تو بہت زیادہ ڈس اوبیڈینس ہو جاتی، کہ حالانکہ میں نے ان کو بتا بھی دیے کہ فلاں رات کو تم نے عبادت کرنی ہے، لیلۃ القدر ہے، اگر تب بھی ہم اس کو نہ پا پاتے، اس پر عبادت نہ کر سکتے، تو وہ ایک بہت بڑا یہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتی۔ تو اس میں یہ بھی ایک وزڈم نظر آتی ہے، اور آپس کی بات ہے کہ کیوں نہ ہم عبادت کریں۔ آج جو ہم پیسہ کما رہے ہیں، جو ڈالرز ہیں، پاؤنڈز ہیں، پیسہ ہے، کیا یہ پیسہ ہمیں آخرت میں کام آئے گا؟ یہ کرنسی وہاں پہ نہیں چلے گی، وہاں پہ صرف ایک کرنسی چلے گی قیامت کے دن، وہ ہوگی آپ کے اعمالوں کی کرنسی، یا تو آپ کے نیک اعمال ہوں گے یا برے اعمال ہوں گے۔ اگر بندہ اپنی ساری پورے سال کی اب وہ نکالے نا، محنت کو نکال کے اگر اس 10 دن میں یا ان 10 راتوں میں اپنے آپ کو فری کر لے اور وقف کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہوں گا، اور اس سے جو اس کو فائدہ ہوگا، تو کیا یہ از اے ناٹ اے گڈ ڈیل، کہ اس کو کتنا جو ہے ثواب مل رہا ہے۔ اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ، یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم لوگ عموماً اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے؟ کیا ملین ٹائمز یعنی بہتر ہے؟ کیا بلین ٹائمز بیٹر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی فل سٹاپ نہیں لگایا ہوا، تو اپنے آپ کو اس قید میں نہ رکھیں کہ صرف 1000 مہینے بہتر ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے واسع ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی عطا کرنے والے ہیں۔ اور کون ہم میں سے ہے جو کہتا ہے کہ میں گناہ نہیں کرتا؟ تو کیا ہم اپنے گناہوں کو بخشوانا نہیں چاہتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، امت محمدیہ کو موقع دیا ہے کہ اے میرے بندو، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ وہ ایک حدیث شاید میں نے پہلے بھی کوٹ کی تھی، دوبارہ کوٹ کر دیتا ہوں، کہ ابو طلحہ نے ایک خواب دیکھا کیا کہ 2 مسلمان تھے، ون مسلم ہی ڈائیڈ ایز اے مارٹر، وہ شہید ہوا، اور وہ قیام اللیل بھی پڑھا کرتا تھا، چیریٹی بھی دیا کرتا تھا، نیک اعمال میں بہت آگے ہوا کرتا تھا۔ ایک دوسرا مسلمان تھا، ہی ڈائیڈ ایگزیکٹلی آفٹر 1 year، 1 سال کے بعد وہ جو ہے فوت ہوا، اینڈ ہی ڈائیڈ اے نارمل ڈیتھ، شہید نہیں تھا، نارمل جو ہے اس کی موت آئی، اور نماز بھی فرض نماز پڑھا کرتا تھا، ٹھیک ہے، چیریٹی بھی کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو دوسرا مسلمان فوت ہوا ہے نا، اس کا جو سٹینڈرڈ ہے، اس کے جو لیول آف جنہ ہے نا، یہ جنت میں
اس کا لیول اوپر ہے اور یہ جلدی جنت میں جائے گا. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے, they were surprised کہ یہ کیسے پاسبل ہے, حالانکہ پہلا مسلمان شہید ہوا ہے, شہید کا کیا مقام ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات سکھائی, یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے مسلمان کو 1 سال زیادہ دے دیا تھا, اور اس سال میں اس نے نمازیں بھی پڑھی, اور اس 1 سال میں اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں رمضان بھی لے آیا تھا, اور رمضان کے ساتھ اس کو لیلۃ القدر بھی نصیب ہوئی تھی اور اس نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم بھی اپنے وقت کا فائدہ اٹھائیں, وقت کا فائدہ اٹھائیں. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم میں سے یعنی ہم لوگ اگلے رمضان کو یعنی پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے. کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں کہ جن کو یہ رمضان نہیں مل پایا, وہ اس رمضان کو نہیں پہنچ پائے, اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اگلے رمضان کو جو ہے ہم پہنچ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس رمضان سے, اس لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور حدیث سے انشاءاللہ I'll wind it up. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے نا, تلاوت کرتا ہے, دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, یعنی سنسیریٹی کے ساتھ, اپنے گناہوں کو اپنے مائنڈ میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ مائی بردرز اینڈ سسٹرز, واللہ ان 10 راتوں کو نا اپنے جو بھی سوشلائزنگ ہے نا اس کو کٹ آف کریں, موبائلز کو سائڈ پہ رکھیں, کاروباروں کو تھوڑا سا کم ٹائم دیں, جابز کو کم ٹائم دیں. ٹائم اگر آپ نے دینا ہے نا, اٹ شوڈ بی یو, اللہ اینڈ یور ٹیئرس. آپ ہوں, آپ کا رب ہو اور آپ کے آنسو ہوں. تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم. وعلیکم السلام.